COP27 کیا مصر میں شریک ممالک کو پاکستان کو کوئی معاوضہ دینا چاہیے؟ پاکستان نے حالیہ سیلاب کے بعد ملک میں ہونے والی تباہی کو مختلف طریقوں سے اور ذرائع سے پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ نقصان کا تخمینہ کتنا ہوا ہے۔ اس سیلاب کے بارے میں جس میں ملک کا 1/3 حصہ زیر آب تھا، تقریباً 33 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور 1000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں کھوئیں۔ تباہی کا اندازہ ان مناظر سے لگایا جا سکتا ہے جس میں کہیں تو گھر گر رہے ہیں اور کہیں پہ سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں۔ حکومت پاکستان نے نقصانات کا جو تخمینہ لگایا ہے اس کے مطابق کل نقصانات تقریباً $30.1 بلین کے ہوئے ہیں۔ ان $30.1 بلین میں 14.9 تعمیر نو جبکہ $15.1 بلین معاشی نقصان ہوا۔ اور ماہرین کے مطابق یہ کوئی ایسا سیلاب نہیں جس سے آپ کی زمینوں کو کوئی فائدہ ہوگا، اور ماہرین کے ہی مطابق اگلے 6 ماہ تک شاید یہ فصلیں کاشت کے قابل نہ رہیں۔ اور یقیناً یہی وجہ تھی کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھی یہ کہنا پڑا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث اتنی بڑی تباہی انہوں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہی نہیں بلکہ 73 سالہ انتونیو گیوٹیرز نے اس موسمیاتی بحران کو انسانیت کے لیے کوڈ ریڈ قرار دیا۔ کاش تو ایک طرف، لیکن امریکہ اور یورپ میں صارفین کے لیے بیڈ شیٹ سے لے کر تولیے تک کی مصنوعات تیار کرنے والی پاکستان کی چھوٹی ٹیکسٹائل ملیں کپاس کی فصل تباہ ہونے کے باعث بند ہونا شروع ہو گئی۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ خرم مختار کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ چھوٹی ملوں نے معیاری کپاس کی کمی، ایندھن کی زیادہ قیمتوں اور سیلاب زدہ علاقوں میں خریداروں سے وصولیوں میں دشواری سے کام معطل کر دیا۔ ملوں کی بندش نہ صرف اس شعبے بلکہ پاکستان کی معیشت پر بھی اثر انداز ہوتی، جہاں تقریباً 10 ملین افراد ملازمت کرتے ہیں جو کہ معیشت کا 8% بنتا ہے اور ملک کی آمدن میں نصف سے زیادہ کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ تباہی اور نقصانات جو پاکستان کو جھیلنا پڑے، اس کی وجہ کیا تھی اور پاکستان کا قصور کیا تھا؟ پاکستان کی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک جو کاربن کے اخراج کو پھیلانے میں سب سے زیادہ آگے ہیں کو واجب الادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان تاریخ کی بدترین سیلاب سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امیر آلودگی پھیلانے والے ممالک جو کہ ڈسٹوپین موسمیاتی خرابی کے لیے بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں نے اخراج کو کم کرنے اور ترقی پذیر ممالک کو گلوبل ہیٹنگ کے مطابق ڈھالنے میں مدد کرنے کے لیے اپنے وعدے توڑ دیے۔ پاکستان انوائرمنٹ ٹرسٹ کے مطابق کاربن کے اثرات کو 2030 تک صفر کرنے کے لیے اور پاکستان میں کپاس کی فصل کی تباہی کے نتیجے میں اور عالمی برادری سپلائی چین میں رہ جانے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی کارپوریشن اور صنعت کاروں کو مل کر پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پاکستان سے کاربن کریڈٹ خریدا جائے تاکہ فطرت پر مبنی حل میں سرمایہ کاری کی جا سکے اور ان کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کیا جا سکے۔ دنیا بھر میں کاربن کے اخراج کو اگر دیکھیں تو پاکستان کل عالمی کاربن اخراج میں صرف 1% حصہ ڈالتا ہے۔ اس کے برعکس چین دنیا کے کاربن اخراج میں تقریباً 32 جبکہ امریکہ 12.6% حصے دار ہے، جس کو ہم سادہ زبان میں کاربن فٹ پرنٹ کہتے ہیں۔ اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے ان ممالک کو صنعتی اخراج کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے کاربن اخراج سے شدید متاثرہ ممالک جیسے کہ پاکستان میں ان ممالک کو کاربن کریڈٹ خریدنا چاہیے۔ ایسی انڈسٹریز جیسے کہ سیمنٹ، ایوییشن، سٹیل اور گیس کے کاربن فٹ پرنٹس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی یہ کمپنیاں ماحولیاتی آلودگی میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ ان کو کاربن کریڈٹ فراہم کرنا ہوگا اور یہاں پاکستان بھر میں ان پیسوں سے منصوبے بنائے جائیں، جیسے کہ ڈی آئی خان اور چترال میں جنگلات کے منصوبے اور کے پی میں ہائیڈرو گریڈز لگانا۔ اس سال پاکستان COP27 کانفرنس میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کانفرنس کا نائب صدر نامزد کیا گیا ہے اور پاکستان انوائرمنٹ ٹرسٹ جیسی تنظیمیں مختلف پینلز میں پاکستان کے 2030 تک کاربن کے اخراج کو صفر کرنے کے عزائم کی نمائندگی کریں گی تاکہ اس معاملے پر عالمی توجہ مبذول کرائی جا سکے۔